غزہ میں صورتحال بہت خراب ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کی وجہ سے حملوں کی شدت میں کمی تو آئی ہے، لیکن شدید سردی اور بارش کی وجہ سے فلسطینیوں کی جان کو اب بھی خطرہ ہے۔ جنگ کی وجہ سے بے گھر افراد، پانی میں ڈوبے خیموں، گندے پانی سے ہونے والی بیماریوں اور گرم کپڑوں کی کمی کی وجہ سے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور غزہ کی خطرناک صورتحال آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا انڈیا کی معروف یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک پروفیسر کو امتحان میں انڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں سوال شامل کرنے پر فرقہ واریت اور اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق ہزاروں نئی ای میلز میں کیا ہے۔ ان میں بظاہر برطانیہ کے سابق پرنس اینڈریو کی ایک ای میل بھی شامل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد غزہ میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن حالات اب بھی بہت خراب ہیں۔ اس وقت وہاں ہونے والی شدید سردی اور طوفانی بارش نے حالات کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیکن جن کے پاس خیمے ہیں وہ بھی سیلابی پانی میں ڈوب چکے ہیں، اوپر سے کپڑے اور کمبل بھیگ گئے ہیں۔ کئی بچوں اور بزرگوں کی تو سخت سردی کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور یونیسیف نے فوری امداد کی اپیل کی ہے، کیونکہ جنگ زدہ غزہ میں جہاں پہلے ہی رہائش کا نظام ناقص تھا، اب حالات جان لیوا بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 10 لاکھ لوگ خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اب بھی تقریباً 6,30,000 افراد کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 55,000 خاندانوں کا سامان اور پناہ گاہیں بارش کی وجہ سے خراب یا تباہ ہو چکی ہیں۔ غزہ میں صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سمیت ککرو کی رپورٹ۔ اللہ اکبر۔ یہ 29 دن کے سعید عابدین کا جنازہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی موت شدید سردی لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا سرد ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ روزانہ جب میں رات کو اس کے پاس موبائل کی ٹارچ جلاتا ہوں تو وہ روشنی سے آنکھیں جھپکاتا ہے۔ کل اس نے بمشکل آنکھ جھپکائی۔ میں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، حالانکہ اس پہ 5-6 کمبل تھے۔ جنگ زدہ غزہ، جہاں حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، میں گزشتہ برس سردی اور بارش کی وجہ سے ٹینٹوں میں رہنے والے متعدد لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ شدید موسم کی وجہ سے اب تک 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں اکثر ہسپتال میں ہائپوتھرمیا کے شکار ہوئے بچے ملتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان میں سے کچھ دم توڑ دیتے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان جوناتھن کرک نے BBC کو بتایا کہ ان کی تنظیم سیز فائر کے دوران مزید امداد لانے میں کامیاب رہی ہے۔ اس میں 2,50,000 سردی کے کپڑے، 6 لاکھ کمبل اور 7,000 خیمے شامل ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ کوگیٹ، اسرائیلی فوجی ادارہ جو غزہ کی بارڈر کراسنگز کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے اس طرح کے دعووں کو مسترد کیا ہے کہ جان بوجھ کر امداد کے داخلے میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں یروشلم میں موجود صحافی ہریندر مشرا سے۔ ہریندر، غزہ میں سخت سردی کی اطلاعات ہیں، بارش ہوئی ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، وہاں پر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی غزہ میں، خاص کر کے دیر البلاح اور خان یونس کے علاقے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی راحت ملی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے وہاں کافی بارش ہوئی، یہاں اسرائیل میں بھی کافی بارش ہوئی تھی، اور اس دوران تیز ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانی سطح پر حالات وہاں پہلے سے ہی کافی بدترین تھے، اور اب اس طرح کے حالات میں خاص کر کے جب بارش ہوتی ہے اس سمے وہاں کا ماحول اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ٹینٹس کے سامنے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلے تو تقریباً 70 سے 80% لوگ وہاں پر اپنے مکانوں کو چھوڑ کر کے وہ بے گھر ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی تقریباً 7 لاکھ لوگ، یعنی کہ وہاں کی 30% آبادی وہ ابھی بھی ٹینٹس میں رہ رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بارش ہوئی تو ان ٹینٹس کے سامنے کافی پانی وہ جم گیا، وہاں پر لوگ ان کے میٹریسز پر سو رہے تھے وہ بھیگ گئے، بچے
ان کو کافی سردی لگی، کئیوں کو ہائپوتھرمیا ہو گئی اور کچھ بچوں کے ہلاکت کی بھی جو ہے خبریں وہاں سے آئیں، اور لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں کافی بچوں کو جو ہے بھرتی کرنا پڑا۔ تو حالات جو ہے انسانی سطح پر وہاں پر کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو یہاں اسرائیلی جو ادارہ ہے کوگاٹ، اس کے طرف سے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر امدادی سامان جو ہے وہ کافی بھیجا گیا ہے، وہاں لوگوں کو ملا ہے اور پہلے سے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں۔ جی اچھا، جنگ بندی کا پہلا فیز ختم ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ دوسرا جو فیز ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں، کیا پیش رفت ہیں؟ دیکھیے 29 تاریخ کو ملاقات ہونی ہے صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ اس دوران اس کو لے کر کے جو ہے بات چیت آگے بڑھے گی، بات چیت ہوگی، اور کسی طرح کی پیش رفت کی امید کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے یہاں کہی جا رہی ہے، یہاں پر اہلکاروں کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن اگر یہاں پر جو دفاعی ادارے ہیں اور دفاعی ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں تو وہ جو ہے وہ اتنا آپٹیمسٹک نہیں ساؤنڈ کرتے۔ ان کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلا جو ہے پہلا اسٹیج جو ہے وہی ابھی پہلا مرحلہ پورا نہیں ہوا، ابھی ایک جو یرغمال ہے وہ لوٹا نہیں ہے، اور باقی جو نیکسٹ سٹیپس ہے اس کو لے کر کے بھی کسی طرح کا بھی کوئی کنسنسس ایوالو نہیں ہوا۔ جی یروشلم سے تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب انڈیا کا رخ کرتے ہیں، جہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو امتحان میں ایک سوال شامل کرنے پر معطل کر دیا گیا، مگر کیوں؟ اس پر چند لمحوں میں بات کریں گے آج کی ٹرینڈنگ سٹوری میں۔ دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر بالاجی شارے بی اے آنرز کے سوشل ورک سیمیسٹر کے امتحان کی وجہ سے تنازع کا حصہ بنے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انڈیا میں سماجی مسائل کے بارے میں سوال شامل کیا گیا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف مظالم پر مناسب مثالوں کے ساتھ بات کریں۔ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر کنچنا گپتا نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر کو اشتعال انگیز اور فرقہ واریت پر مبنی سوال سیمیسٹر 1 کے امتحان میں شامل کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے اور FIR درج ہو چکی ہے۔ دلی سے BBC نیوز کے شکیل اختر نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ یونیورسٹی نے انہیں سسپینڈ کرنے کے بعد ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ بعض طلباء نے پروفیسر کی حمایت کرتے ہوئے ان کی معطلی ختم کرنے کی مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے اکیڈمک آزادی ختم ہو جائے گی اور تعلیمی اداروں میں ڈر کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ ایک اکیڈمک غفلت کا کیس ہے اور اسے سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ بعض طلباء کا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ پروفیسر کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ بظاہر یہ قدم ایک سخت پیغام دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یونیورسٹیز میں اب اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ چند مہینے قبل اشوکا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو سوشل میڈیا پر بعض جنگ مخالف پیغامات پوسٹ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں ایک لا کالج کے پروفیسر کے خلاف لائبریری میں ایک مخصوص کتاب رکھنے کے لیے ہندو مخالف نظریات فروغ دینے کا کیس درج ہوا تھا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی خبروں پر۔ لیبیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے قریب پیش آنے والے ایک فضائی حادثے میں لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں 4 دیگر فوجی اہلکار بھی سوار تھے۔ برطانیہ میں بریڈفرڈ میں رہنے والی سدرا نوشین کو منشیات کے مقدمے میں 21 سال 6 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پچھلے سال حکام کو سدرا کے گھر سے تقریباً $1 کروڑ امریکی کی مالیت کی ہیروئن ملی تھی۔ سدرا پر الزام تھا کہ وہ ایک ایسے منظم سمگلنگ گروہ کا حصہ ہیں جو پاکستان سے برطانیہ ہیروئن لانے کے بعد اسے ملک میں بیچ رہا تھا۔ صدر زیلنسکی نے یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لیے ایک 20 نکاتی معاہدہ پیش کیا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد تیار ہوا ہے اور ماسکو اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ صحافیوں کو دکھائے گئے اس دستاویز میں امریکہ، نیٹو اور یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین کے لیے سیکیورٹی کی ضمانتیں شامل ہیں، لیکن صدر زیلنسکی کے مطابق بعض علاقوں کا کنٹرول اس پر مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ ماحولیات اور انسانی حقوق کی کارکن گریٹا تھنبرگ کو گزشتہ روز لندن میں گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ سٹی آف لندن پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 22 برس کی خاتون کو کالعدم تنظیم پیلسٹائن ایکشن کی حمایت میں پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔
امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین جو اب زندہ نہیں، ان کے بارے میں ہزاروں دستاویزات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک ای میل بھی شامل ہے جو 2001 میں بیلمورل سے بھیجی گئی تھی اور خیال ہے کہ یہ اس وقت کے شہزادہ اینڈریو کی طرف سے تھی۔ اس میں وہ ایپسٹین کی ایک ساتھی سزا یافتہ سیکس ٹریفکر گیلین میکسویل سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی نئے غیر موزوں دوست ڈھونڈے ہیں۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر نے بار بار کسی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے۔ یہ ای میل ان ہزاروں نئی فائلز کا حصہ ہیں جو سزا یافتہ پیڈوفائل جیفری ایپسٹین کے بارے میں ہیں۔ یہ رپورٹ ارونا ایانگر کی ہے جسے پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ دستاویزات کی تازہ اشاعت سے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر، جیفری ایپسٹین اور ان کی دوست گیلین میکسویل کے درمیان تعلقات پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ جاری کی گئی ای میلز ایک ایسے شخص کی ہیں جو خود کو اے کے طور پر سائن آف کرتا ہے اور جس کا حوالہ دی انویزیبل مین ہے۔ پیغامات بظاہر اینڈریو ماؤنٹ بیٹن اور گیلین میکسویل کے درمیان ہیں۔ ایک ای میل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے پرنس اینڈریو کے ہیں جو 2001 میں بھیجی گئی تھی۔ مسٹر اے لکھتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے لیے بیلمورل سمر کیمپ میں موجود ہیں۔ وہ پوچھتا ہے تم نے میرے لیے کچھ نئے نامناسب دوست ڈھونڈے ہیں۔ ان ای میلز میں کسی بھی شخص کی طرف غیر قانونی سرگرمی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس سال اکتوبر میں ایپسٹین سے تعلقات کی جانچ کے بعد اینڈریو ماؤنٹ بیٹن سے پرنس اور ڈیوک آف یارک کا ٹائٹل واپس لے لیے گئے تھے۔ انہوں نے 2019 میں بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر وکلا مشورہ دیں تو وہ ایف بی آئی کی تفتیش میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر معاملہ یہاں تک پہنچا اور قانونی مشورہ بھی یہی ہوا تو پھر مجھ پہ تعاون کرنا لازم ہوگا۔ تازہ دستاویزات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 2020 میں امریکی محکمہ انصاف نے برطانوی حکام سے باضابطہ طور پر درخواست کی تھی کہ وہ 2 تحقیقات کے سلسلے میں پرنس اینڈریو سے پوچھ گچھ میں مدد کریں۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن نے بار بار کسی بھی غلط کام کرنے سے انکار کیا ہے۔ Most people who are not princes or former princes زیادہ تر لوگ جو شہزادے یا سابق شہزادے نہیں ہوتے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان کے پاس بچوں کے جنسی استحصال اور کم عمر بچوں کی اسمگلنگ کی تحقیقات میں مدد دینے کے لیے کوئی معلومات ہیں، خاص طور پر ایسی جگہ کے بارے میں جہاں وہ جا چکے ہوں، تو اکثر لوگ کہیں گے جی ہاں، ہم خوشی سے مدد کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا نام بھی تازہ دستاویزات میں زیادہ بار سامنے آیا ہے۔ ایک وفاقی پروسیکیوٹر کی ای میل میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر پہلے بتائی گئی تعداد سے کہیں زیادہ مرتبہ سفر کیا ہے۔ ان کا نام 1993 سے 1996 کے درمیان کم از کم 8 پروازوں میں مسافر کے طور پر درج ہے، جن میں سے کم 4 پروازوں میں گیلین میکسویل بھی موجود تھیں۔ 1993 کی ایک پرواز میں صرف ٹرمپ اور ایپسٹین ہی مسافر درج ہیں۔ ایک اور پرواز میں صرف 3 مسافر تھے، ایپسٹین، ٹرمپ اور ایک 20 سالہ شخص جس کا نام چھپا دیا گیا ہے۔ یہ فائلیں ٹرانسپیرنسی کے مقصد کے تحت جاری کی گئی ہیں، لیکن جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ان دستاویزات کو سمجھتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایپسٹین فائلوں میں جھوٹی رپورٹس بھی شامل ہیں۔ محکمہ انصاف کو اس بات پر بھی تنقید کا سامنا ہے کہ کئی ڈاکیومنٹس میں نام اور معلومات چھپا دی گئی ہیں، جس پر ایپسٹین کے متاثرین نے اعتراض کیا ہے۔ Please do your job. It is very simple. براہ کرم اپنا کام کریں، یہ بہت آسان ہے، ہمارے نام چھپا دیں، لیکن ان طاقتور اور بااثر مردوں کے نام سامنے لائیں جو یہ خوفناک کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کی طرح دیکھیں۔ Please look at us as your children. وائٹ ہاؤس کو بھی تمام دستاویزات کو قانونی ڈیڈ لائن پر جاری نہ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس پر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ دستاویزات اس طرح جاری کی گئی ہیں کہ صدر کی ساکھ کو بچایا جا سکے، تاہم صدر نے ایپسٹین کے معاملے میں کسی بھی غلط کام کرنے سے بار بار انکار کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک گھروں میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو اس گھر میں نانی دادی بچے کے لیے سویٹر یا گرم ٹوپی بنتی نظر آتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اب نئی نسل کی توجہ نٹنگ کی طرف ہو رہی ہے اور یہ اربوں ڈالر کی صنعت بن گئی ہے۔ اس نئے ٹرینڈ کے پیچھے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور ان میں سب سے مشہور پٹی نٹ کے نام سے ایک انفلوئنسر ہے جن کی نٹنگ پیٹرنز لاکھوں کی تعداد میں بک رہے ہیں۔ بی بی سی نیوز کی جولیا میکفارلن ان سے ڈنمارک میں ملیں۔ کوپن ہیگن میں موسم خزاں نیٹنگ سیزن کا بھی آغاز ہے۔ ڈنمارک
निटिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा तख्लीकी और बासर शख्सियात में से एक का घर है। ये अब सिर्फ नानियों दादियों का मशगला नहीं रहा, बल्कि तेजी से बढ़ती हुई एक जदीद सनत बन चुका है। और इस तरक्की में बड़ा किरदार एक औरत के जबरदस्त ऑनलाइन इन्फ्लुएंस का है। उनका नाम तो मीटा है, मगर पहचान ऑनलाइन लेबल पेटी टेक्निक बन गई है। मैंने 6-7 वर्ष की उम्र में निटिंग शुरू की। निटिंग मैंने नानी और दादी से सीखी। मैंने इनसे बुनियादी चीजें सीखी और अब मैं उन्हें नए तरीके सिखाती हूँ। इनके ऑनलाइन पैटर्न्स लाखों मर्तबा डाउनलोड किए गए हैं। निटिंग करने वाले किसी ऐसे शख्स को ढूंढना मुश्किल होगा जिसने इनका नाम ना सुना हो। तो इनकी कामयाबी का राज क्या है? लगता है कि कोविड की वबा ने लोगों को बेहतरीन मौके भी फराहम किए। बहुत से लोगों ने नए मशागिल अपनाए, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश की। लोग सारिफियत यानी कंज्यूमरिज्म से किसी हद तक बदगुमान हो चुके थे। आप क्या कहती हैं? मैं इन ख्यालात को वेलकम करती हूँ। रही कंज्यूमरिज्म की बात, तो मेरा ख्याल है कि ये निटिंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप खुद अपना स्वेटर बनाते हैं तो एक ताल्लुक कायम हो जाता है। अगर आपने इस पर घंटों, हफ्तों या महीनों काम किया है तो आप इसे उकता जाने पर फेंक नहीं देंगे। इसे रखेंगे और अगर खराब हो जाएगा तो इसकी मुरम्मत करेंगे। मेरा ख्याल है कि अपने कपड़े खुद बनाना सबसे अच्छा काम है। जब मैंने स्टॉर्म स्वेटर बनाया था, ये उसका पीस है। बहुत सी तहकीक में ये बात सामने आई है कि सुस्त रफ्तार मशागिल, ज़हनी सुकून देने वाले मशागिल जैसे निटिंग, जिनके लिए तवील मुद्दती अहदाफ और सब्र तहम्मुल की ज़रूरत होती है, ज़हनी सेहत के लिए मुफीद है। मैं इससे इत्तफाक करती हूँ। मुझे वाकई लगता है कि निटिंग एक तरह का इलाज या थेरेपी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बड़े हिस्से में मस्नूई ज़हानत दाखिल हो चुकी है। ऐसे में लोग निटिंग इंडस्ट्री की कदीम और बिल्कुल अलग थलग दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं, जहां आप अपनी 2 सिलाइयों की मदद से ऊनी लच्छों को नरम और गर्म मसनूआत में ढाल रहे हों। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी।